الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء رکوع نمبر 24 آخری رکوع ہے، اور سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 24 رکوعات 176 آیات تھی. البتہ اس رکوع سے پہلے جو رکوع نمبر 23 کی آخری آیت کریمہ ہے اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا، اسی پہ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. مسیح عیسیٰ بن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کا ایک کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم تک پہنچایا، وروح منہ، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی. فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. انتہوا خیرا لکم، اس بات سے باز آ جاؤ، خیرا لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی معبود ہے. سبحانہ، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے. تو آیت کریمہ میں کئی چیزیں تفصیل طلب تھیں، جس طرح کلمہ کا لفظ، اور اسی طرح روح منہ کا لفظ، اور پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ لا تقولوا ثلاثہ، کہ یہ نہ کہو خدا تین ہے، اور اس سے باز آ جاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی واحد، الہ واحد، ایک معبود ہے. تو عقیدہ تثلیث کے حوالے سے اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، تو عقیدہ تثلیث کے معنی یعنی تین خداؤں والا عقیدہ و نظریہ. اور یہ ایک ایسا یعنی باطل نظریہ ہے کہ اگر تاریخ مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تثلیث کا عقیدہ تقریباً تمام مشرکانہ مذاہب میں مشترک نظر آتا ہے. جس طرح عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے، اسی طرح ہندوستان
کی تاریخ میں، جو ہندو ہیں ان کی تاریخ میں یہ برہما، وشنو اور شیو، یہ تین جو ان کے بڑے بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی یعنی تین حروف الف، واو اور میم، اوم، یہ بطور رمز کے وہ تخفیف کے یہ استعمال کرتے ہیں، اور ان تینوں کو بھی وہ خدا کا اوتار کہتے ہیں، یعنی الیاذ باللہ یہ تینوں مل کر خدا ہے، اور یہ تینوں میں سے ہر ایک خدا ان کی شکل میں آیا ہے، الیاذ باللہ۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر، مجوس کے اندر ان کے ہاں بھی عقیدہ تثلیث کا ثبوت ملتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں بھی، اور عیسائیوں میں یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے، اور انہوں نے یہ مصریوں سے لیا ہے، مصر والوں سے، کہ مصری تہذیب کے اندر بھی، یعنی جو مصری تہذیب والے ہیں انہوں نے رومیوں سے اس چیز کو لیا تھا، اور ان کے ہاں بھی خدا الیاذ باللہ وہ کہا کرتے تھے کہ تین ہے، ایک خدا اور ایک بیٹا خدا، اور اس کے بعد جو ہے ایک والدہ خدا، یعنی خدا کی والدہ، خدا کا بیٹا اور خدا۔ تو اب عیسائیوں کے ہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے جو مختلف فرقے، مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک گروہ پہلا تو وہ جن کو حق پرست کہا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے تھے، اور اس کے بعد جو باقی فرقے بنے ہیں یہ بعد میں بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سے لے کے 100 سال تک کے عرصے میں کئی فرقے پیدا ہوئے، کئی فرقے بن گئے۔ ان میں سے ایک فرقہ اس نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہے، یعنی یہ خدا کا اوتار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ چکے ہیں، اور سورہ مائدہ اس کے بعد والی جو سورت ہے اس میں یہ آیت کریمہ آئے گی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان کافروں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یہ جو عیسیٰ ہے یہ بعینہ ہی خدا ہے۔ دوسرا فرقہ اس کا اعتقاد یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی طرف بھی اشارہ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، رحمان نے اپنے لیے بیٹا مختص کر لیا ہے، تو وہ بیٹا اس معنی میں لیا کرتے تھے کہ اس نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب یہ جو تین خدا، اس کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور اس بات میں تقریباً تمام عیسائی فرقے وہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت جوہر کے، ذات ہونے کے وہ واحد ہے، لیکن بحیثیت اقانیم کے، اقانیم یہ اقنوم کی جمع ہے جس کے معنی شخص اور اصل، تو بحیثیت اقانیم کے وہ تین ہیں، یعنی وجود، علم اور حیات، اس کو وہ اقانیم کہتے ہیں، یہ تین اقانیم ہیں، ایک وجود، ایک علم اور ایک حیات۔ تو وہ وجود وہ یعنی وجود کو وہ باپ کہتے ہیں، اور علم وہ بیٹے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حیات وہ روح القدس کہتے ہیں، حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ البتہ اس میں پھر ان کا اختلاف ہے کہ یہ جو تین اقانیم ہیں عقیدہ یعنی تثلیث کے، ان کے ہاں دو مطالب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین اقنوم ہیں یہ تین مستقل بذات ہستیاں ہیں، یعنی یہ تین ہستیاں ہیں، تین اقنوم، ایک خدا ہے، ایک عیسیٰ اور ایک مریم۔ اور بات کہتے ہیں یہ جو تین اقنوم ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس، ان سب کی الوہیت وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں، ایک معبود بنتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کے ہاں مختلف یعنی اس کی پھر عقیدہ تثلیث کی انہوں نے تشریحات کی ہیں، کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اقنوم ثانی یہ علم ہے، اور جو تیسرے اقنوم کو ہم مانتے ہیں وہ حیات ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ بھی قدیم ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ بھی قدیم ہے، اور حضرت مریم کی جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہ بھی ازلی اور قدیم ہے کہ اس نے ایک ازلی اور قدیم کو جنا اور پیدا کیا ہے۔ بعض وہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک خداوندی کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور دوسرا اس کے جسم کے لحاظ سے
تو اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں وہ خدا کامل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کا ظہور جسد عنصری میں ہوا ہے کہ انسانی جسم میں، تو انسان کامل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں یہ قدیم بھی ہے اور یہ حادث بھی ہے۔ لیکن اس سب کا خلاصہ یہ ہے، صاحب ضیاء القرآن جو ایک مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انجیل مقدس کے اندر ایک آیت کریمہ وہ اب بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا اور اس کے پیغمبر کا دامن شرک کی ان آلودگیوں سے پاک ہے۔ جو شرک یہ عیسائی لوگ کر رہے ہیں تو اس سے یہ شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن وہ پاک ہے، اور کہتے ہیں کہ انجیل یوحنا میں اور باقی اناجیل میں بھی یہ قول موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں، اور آج کل بھی بہت سارے جو عیسائی ہیں وہ اپنی کتابوں کے اوپر یا جو عیسائیوں کے ادارے ہیں، ان کے ہاسپٹل ہیں، تو ان کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو، اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ، اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تھی، اور یہ جو عقیدہ تثلیث ہے تو یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ عیسائیت کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مدبر، انہوں نے سرتوڑ کوششیں کی لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکے کہ آخر ایک ہی چیز کو وہ قدیم بھی کہہ رہے ہیں، ایک ہی چیز کو حادث بھی کہہ رہے ہیں، خدا اور بندہ بھی، لاہوت اور ناسوت کا مجموعہ۔ تو یہ ایک چیز یعنی کس طرح یہ جو آپس میں متفاوت چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، ان کا مجموعہ کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، تم تین نہ کہو، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ سبحانہ و تعالی تو ایک معبود ہے، واحد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات وہ واحد ہے۔ اور آگے فرمایا سبحانہ، وہ اللہ پاک ہیں، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اب یہاں پہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا وہ ناپاکی کی کوئی علامت تو نہیں ہے، نہ وہ ناپاک ہوتے، لیکن یہ جو فرمایا کہ وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی ولد ہو، اس کا بیٹا ہو، تو اب بندوں کے لیے چونکہ اولاد کا ہونا وہ یعنی اس کے لیے سلسلہ نسب کے چلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ عام طور پہ انسان وہ جب اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور اولاد میں خصوصاً بیٹا، تو وہ اولاد میں سے بیٹے کو جو چاہتا ہے تو دو وجہوں سے چاہتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ میرا نام باقی رہے گا، سلسلہ نسب وہ باقی رہے گا، اور دوسرا اس لیے کہ جب مجھ پہ بڑھاپا آئے گا، خدا نخواستہ کوئی بیماری پریشانی آ گئی، تو اس میں یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا دست و بازو بنے گا۔ اب یہ یعنی سلسلہ نسب کا چلنا تو یہ بھی ایک عیب ہے، اگر سلسلہ نسب ختم ہو جائے، نام ختم ہو جانا یہ عیب ہے۔ اسی طرح ضعف کا آنا، بیماری کا آنا، بڑھاپے کا آنا یہ ایک عیب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، ظاہر میں تو یہ بات آ گئی کہ وہ اپنے لیے اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، تو وہ پاک اس سے ہے کیونکہ تم جو اولاد طلب کرتے ہو اس لیے کہ تمہارا نام باقی رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام تو ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس سے بھی پاک ہے کہ اس میں کوئی ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، بڑھاپا آ جائے۔ جب ان دونوں عیوب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں، لہذا اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ دوسرے کسی دست و بازو کی ضرورت ہے۔ اور اشارہ فرمائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے نشانی کے طور پہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ کافی ہے، سب اسی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہے، کافی ہے وہ کام بنانے والا، کارساز، وکیل۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اسی کے ساتھ ہے اس کا بھی کہ مسیح کبھی بھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں۔
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں ہار سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کا مظاہرہ کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ لن يستنکف، یستنکف استنکاف سے ہے، مضارع اس کے اوپر نفی تاکید بلند ہے، جو ہرگز کا معنی دیتا ہے کہ ہرگز عار نہیں سمجھے گا، وہ ہرگز حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ سرتابی نہیں کرے گا۔ استنکاف کے معنی کسی چیز سے غیرت و حمیت یا خودداری یا استکبار، تکبر کی وجہ سے اعراض کرنا، یہ استنکاف ہے۔ فرمایا لن یستنکف، ہرگز عار نہیں سمجھ سکتے، المسیح مسیح، ان یکونا کہ ہوں عبدن بندہ للہ اللہ، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، وہ اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، جنت کا داروغہ، جہنم پر متعین فرشتے، اسی طرح دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کے علاوہ دیگر فرشتے، تو ان میں فرمایا جو مقرب فرشتے ہیں، یعنی عام فرشتے کا تو کیا پوچھنا، جو خاص الخاص فرشتے ہیں، معزز فرشتے، وہ بھی اس میں عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو عار سمجھے گا، جو حقیر سمجھ کر سرتابی کرے گا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ان قریب اللہ جمع کرے گا ان سب کو، الیہ، اس کی طرف، جمیعا، سب کے سب، یعنی اللہ ان سب کو اپنی طرف، اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو تمہارا خیال ہے اور تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ یا رسول کہنا یہ ان کے لیے کوئی شرم کی بات ہے یا عار کی بات ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو ہرگز اس میں کوئی عار نہیں سمجھیں گے۔ بعد والی سورہ مائدہ اس کے آخر میں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن پوچھیں گے، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ حق، ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم، اے اللہ میں نے تو نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اے اللہ تو گواہ ہے جب تک میں زندہ تھا میں نے لوگوں کو یہی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، کبھی عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور عبدیت یہ تو ایسی صفت ہے کہ جس پر انبیاء کرام وہ ناز کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے لیے، اسی طرح حدیث میں نبی علیہ السلام نے جہاں کوئی خاص بات ہوتی وہاں اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جہاں معراج کا عظیم الشان وہ واقعہ نبی علیہ السلام کا معجزہ اس کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پہ اسری بعبدہ، عبد کا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے کو لے گئے۔ اور یہ جو عبد، جہاں پہ عبد کا لفظ آتا ہے، یا نبی اور رسول میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رسول وہ اس کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جب وہ یعنی بندوں میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کا زیادہ تعلق وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں عبد یا نبی فرمایا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر کے اندر مگن رہتا ہے۔ تو ایک حوالے سے یہ جو عبد کی جو شان ہے وہ بہت اعلیٰ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عبد فرما دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو تمام علماء دیوبند کے سرخیل تھے، تمام علماء دیوبند کے جتنے اکابر علماء سب کے شیخ تھے، اگرچہ خود وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، انہوں نے درس نظامی کی تکمیل نہیں کی، لیکن
جتنے بھی ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں وہ سب حضرت حاجی صاحب ان سے بیت تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر بڑی بڑی شخصیات۔ تو ایک موقع پہ وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمائے اس آیت کی تشریح میں حضرت فرمانے لگے، اور علماء کا مجمع تھا، بہت سارے کثیر تعداد میں اس مجمع میں علماء تشریف فرما تھے۔ تو حضرت نے ایک سوال کیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں یا فرشتوں کے علاوہ انسان اور جن کے علاوہ چرند پرند حیوانات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ لیکن پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کے لیے یہ عبد کا لفظ استعمال کیا؟ تو لکھا ہے کہ تمام علماء وہ خاموش رہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو پھر حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ وہ خود فرمانے لگے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی عبادت اور انسان اور جن کی عبادت، اس کی مثال اس طرح ہے۔ اور میں ایک مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ جس طرح ایک شخص ہے، اس کے گھر میں، اس کے محل میں اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اب غلام وہ ہے کہ جس کو اس کا آقا وہ کھلاتا پلاتا ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا وہ اس کو دیتا ہے، اور باقی وہ غلام دن رات اپنے آقا کی خدمت میں ہے، جس کام کا وہ کہتا ہے وہ فوراً غلام اس سے لبیک کہتا ہے اور اپنے مالک آقا کے لیے اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جس کو کسی شخص نے دہاڑی پہ، مزدوری پہ لے لیا ہے کہ بھئی آج دن تم میرے ساتھ یہ فلان جو کام ہے یہ کام کرو گے۔ اب مزدوری کے لیے اس کو لے لیا کہ بھئی یہ سیمنٹ کا کام کرنا ہے، یہ کھیت میں کوئی کام کرنا ہے، دکان کے اندر کوئی مزدوری کرنی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ وہ جس شخص کو روزمرہ کسی ایک دن کے لیے دہاڑی پہ رکھا ہے، اب اس کو جس کام کا کہا ہے تو اس نے تو وہی کام کر رہے، اگر کسی اس کے علاوہ کسی اور کام کا کہے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جی آپ نے تو مجھے صبح کہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اب یہ کام میں کروں گا، اس کے علاوہ جو باقی کام ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جو غلام ہے کسی کا، تو غلام وہ آقا کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کروں گا، وہ غلام ہے، آقا جو بھی حکم دے گا تو وہ اس کام کو پورا کرے گا۔ اگر کسی ایک کام کے کرتے ہوئے اس کے درمیان میں اس نے حکم دیا کہ یہ چھوڑ کے فلاں کام کرو، تو فرمایا غلام اس کام کے لیے چلا جائے گا۔ فرمایا انسان اور جن اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ باقی مخلوقات ان کی مثال اس طرح ہے جیسے دہاڑی والا مزدور کی وہ جس کام پہ لگا ہوا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آتے ہیں، کچھ فرشتے وہ شروع ہی سے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں، کچھ سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں، کچھ قیام میں قیامت تک قیام میں۔ جبریل امین کی جو ڈیوٹی ہے وہی ڈیوٹی اس کو سونپی گئی ہے، وہی کام ہے اس کا۔ اسرائیل علیہ السلام اس کا اپنا کام، دیگر فرشتوں کے اپنے کام۔ لیکن انسان اور جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبد ہے، یہ غلام کی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس وقت جو حکم آئے گا تو یہ اسی حکم کو اس وقت فوراً ادا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو کبھی عار نہیں سمجھ سکتے اس بات کو یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اور جو شخص استنکاف کرے گا، عار سمجھے گا اللہ کی عبادت کو، وہ یستکبر اور تکبر کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب اس کو اپنے پاس جمع کرے گا، اسے سزا دے گا۔ اب جب جمع کرے گا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیا کریں گے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا مددگار نہیں ملے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، یعنی جو لوگ
آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل اور فعل ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ عربی میں فعل بھی کام کو کہتے ہیں، عمل بھی کام کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل میں عام طور پہ استمرار دوام نہیں ہوتا۔ ایک بار ایک کام کو کر لیا، فعلت، میں نے یہ کام کر لیا، لیکن اس کے بعد مقابلے میں یہ جو عمل کا لفظ ہے اس کے اندر دوام و استمرار، مسلسل ایک کام کو کرتے رہنا۔ تو اس لیے فرمایا جو ایمان لائے وہ عاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے اپنی زندگی میں، فَيُوَفِّيهِمْ وفا یوفی توفیتاً پورا پورا دینا، تو پس پورا پورا دے گا ان کو ان کا رب، اجورہم ان کا بدلہ، اجور ان کا حق، ان کا بدلہ، اجر کی جمع، وَيَزِيدُهُمْ اور اضافہ کرے گا، اس پہ زیادہ کرے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اما الذین استنکفوا، تیسری بار یہ لفظ آ رہا ہے، پہلی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لن یستنکف، اس کے بعد ومن یستنکف، اب پھر اما الذین استنکفوا کہ جن لوگوں نے عار سمجھا ہوگا اللہ کی عبادت کو، جنہوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا ہوگا، واستکبروا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، فیعذبہم پس وہ ان کو عذاب دے گا، عذابا علیما دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ یعنی قیامت کے دن کوئی بھی شخص نہیں پائے گا ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی رکھوالا، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ تو سب سے پہلے تو ایمان اور عامل الصالحات کا ذکر کیا کہ ایمان لائے اور ان کے بعد نیک اعمال کیے۔ ایک اللہ کے نیک بندے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کیا ایمان اور عمل صالحات یہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟ اب ایمان الگ ہے، عمل صالحات یہ الگ چیز ہے، اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک شخص وہ اگر آخری وقت میں صرف کلمہ پڑھ لیتے، اس نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نیک عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کلمہ اس نے پڑھ لیا، مسلمان وہ دنیا سے گیا، اگرچہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اور صحابہ میں سے کئی صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے دوستوں سے، صحابہ سے، تابعین سے سوال کیا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اور وہ جنت میں جائے گا، اول وہلے میں پہلی ہی مرتبہ وہ جنت میں داخل ہوگا، شروع ہی سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ جب خاموش ہو جاتے وہ خود فرمایا کرتے تھے، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی صبح اسلام انہوں نے قبول کیا، اور اسی وقت جس وقت اسلام قبول کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا وہ میدان احد میں ہیں، تو جنگ میں تشریف لائے اور ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے شہید ہو گئے۔ اسلام قبول کیا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی اس طرح کا بڑا نیک عمل نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام۔ تو اس لیے فرمایا ایمان الگ چیز ہے، عمل الصالحات الگ چیز ہے۔ لیکن ہاں وہب ابن منبہ رحمہ اللہ ان کا یہ قول ہے، ان کا میں کہہ رہا تھا کہ میرے ذہن سے نام اتر گیا، تو حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ایمان اور عمل صالح کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ایمان اس کی مثال چابی کی ہے، اور عامل الصالحات اس کی مثال اس کے دندانے ہیں، کہ بھئی جس طرح چابی کے لیے دندانے لازمی ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کے لیے عامل الصالحات لازمی ہے۔ اگرچہ عمل صالح کے بغیر نجات ہو جائے گی، لیکن اگر کسی شخص کو موقع ملا اور کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا ہے، تو اس کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ اسے بھگتنی پڑے گی۔ اور جنہوں نے ایمان اور اس کے بعد عمل صالح اختیار کیا، پس ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، ایک ذرے کے برابر بھی ان کے اعمال میں اجر میں بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے اضافہ بھی دے گا، اپنے فضل سے اسے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور یہ سب کے ساتھ ہوگا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کا معاملہ فرمائے تو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے مقابلے میں انسان کی پوری زندگی کی عبادت وہ ہیچ ہو جائے گی، تو کچھ بھی نہیں ہوگی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دنیا میں بندے کو عطا کی ہیں
جو بظاہر اسے نظر بھی نہیں آ رہی. تو اس لیے فرمائے جنتیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش الحساب فقد عذب، کہ جس شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب لینا شروع کیا یقیناً اس کو پھر عذاب دیا جائے گا. اب نیک اعمال اور ایمان والوں کو تو پورا پورا اجر بھی ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اضافہ بھی. بعض فرماتے ہیں اضافے سے مراد اضافی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید نعمتیں. اور بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کے بدلے میں تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کریں گے، اور وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ استنکاف، جنہوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب. اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا مددگار نہیں ملے گا. یہ نصیر اور ولی کا لفظ پہلے بھی میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں مددگار کے لیے 7 لفظ آ چکے ہیں. ناصر یا نصیر کا لفظ دونوں کا مادہ ایک ہے، نون صادرہ. اور اسی طرح انصار کا لفظ بھی اسی سے قرآن کریم میں اہلکناہم فلا ناصر لہم، اور اسی طرح کفا باللہ نصیرا، یہ لفظ بھی آ چکا ہے. تو یہ نصیر، ناصر یا انصار ایک لفظ ہے. اسی طرح حواری کا لفظ اس کے معنی بھی مددگار ہے. ولی اور مولا کا لفظ اس کے معنی بھی مددگار ہے. چوتھے نمبر پہ شہید کا لفظ، اس کا معنی بھی مددگار. ظہیر کا معنی بھی مددگار، وزیر کا معنی بھی مددگار. اور عضد کا لفظ بھی قرآن کریم میں آ چکا، اس کے معنی بھی مددگار ہیں. لیکن ان تمام الفاظ میں بظاہر اردو تراجم کے اندر ان کا معنی مددگار ہی کیا جاتا ہے، حامی کیا جاتا ہے، لیکن ان کے معانی میں بنیادی طور پہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. مثلا یہ جو ناصر نصیر کا لفظ ہے تو ظلم اور زیادتی کے وقت جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ناصر یا نصیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی مددگار اس وقت نہیں ملے گا جب اللہ ان کو عذاب دے گا. تو ظلم، زیادتی یا عذاب کے وقت جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اس کو ناصر نصیر کہا جاتا ہے. حواری یا انبیاء کے جو مددگار، وہ خاص ٹولہ، اس کے لیے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے. ولی اور مولا کے معنی حمایتی، قریبی دوست، مددگار. شہید وہ یعنی مددگار کہ جو موقع پر حاضر ہو کر کسی کے حق میں گواہی دے کر مدد کرے. اور ظہیر ایسا مددگار کہ جس پر تکیہ کیا جا سکے، پشت پناہ، جس پر بندہ اعتماد کر سکے. اور وزیر کام کی زیادتی میں ہاتھ بٹانے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہے. اور عضد کہتے ہیں دست و بازو ثابت ہونے والا مددگار. تو یہ یہاں پہ فرمائے کہ لا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی رکھوالا یا کوئی مددگار. تو ولی یعنی وہ جو نفع پہنچانے پر قادر و نفع پہنچانے والا، اور نصیر وہ جو نقصان سے بچانے والا، عذاب سے بچانے والا. تو ایسا کوئی ان کو مددگار نہیں ملے گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے. اے لوگو قد جاءکم، یقیناً آئی تمہارے پاس، برہان، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا، اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا، یعنی روشنی، کھلی روشنی ہم نے تمہاری طرف بھیجی، اور کھلا نور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. تو آیت کریمہ میں برہان کا جو لفظ ہے، اسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول من ربکم، برہان معنی یہ ہے برہان من ربکم، رسول من ربکم. علامہ قرطبی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں، حضرت ثوری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تفسیر بحر المحیط والے وہ تو فرماتے ہیں کہ تمام جمہور مفسرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کیونکہ برہان کے ساتھ فرمایا جاءکم، آئی تمہارے پاس کھلی دلیل، اور قرآن کے ساتھ انزلنا، ہم نے اتاری، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا، کھلی روشنی۔ تو نور سے مراد قرآن کریم ہے، برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نور سے مراد قرآن کریم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اعتصام کے معنی مضبوطی سے پکڑنا، اعتصموا به، انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، رحمت اور فضل دونوں الفاظ آگئے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کی رہنمائی کرے گا، انہیں پہنچائے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے، یعنی انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں وہ سیدھا راستہ عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے وہ یہدیہم الی، اللہ کی طرف رہنمائی حاصل کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچ جائیں گے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یستفتونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، ان امرؤ، کہ کلالہ وہ شخص ہے، ہلک، اس حال میں مر جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی۔ وہو یرثھا، اور اگر یعنی وہ شخص، اس کی بہن وہ کلالہ ہے اور بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہو یرثھا، وہ شخص وہ اس عورت کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور بہن مر جائے، یعنی وہ کلالہ ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے، تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَإِن كَانَتَا، بس اگر بہنیں دو ہوں، اثنتین اسی کانتا کے بعد، یعنی وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کے لیے 2/3 ہوگا، مما ترکا، جو ان کے بھائی نے چھوڑا ہے۔ بھائی کے ترکے میں سے 2 بہنیں ہیں تو وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر مرنے والے کے جو کلالہ ہے، جس کی یعنی باپ یا اولاد، بیٹے وہ نہیں ہے، تو ان کانوا اخوتن، مرنے والے کے بھائی ہیں، رجالا و نساء، بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہیں، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یستفتونک، استفتاء، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے کہ وہ آپ سے فتویٰ چاہتے ہیں، آپ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ مفتی جواب دینے والا، فتویٰ دینے والا، اور مستفتی، سین تا، یہ طلب کے لیے آتے ہیں، یعنی فتویٰ طلب کرنے والا، فتویٰ مانگنے والا، اس کو مستفتی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح افتاء، وہ مقام جہاں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، دارالافتاء، یعنی فتوے والی جگہ، فتوے والا گھر۔ تو یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ چاہتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب یہاں یعنی آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں کہ فتویٰ کس حوالے سے، تو آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اور کلالہ، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا کہ وہ لوگ
جو یعنی دونوں طرف سے کٹے ہوئے ہوں، نہ ان کے والدین ہوں نہ اولاد ہوں، یعنی والدین بھی زندہ نہیں ہے اور اولاد یا تو ہے نہیں اور یا فوت ہو چکی ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ کلالہ وہ میت ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ ہو، اور بعض اہل لغت انہوں نے لکھا ہے کہ کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں کہ جو میت کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، یعنی اس وارث کے لیے بھی یہ کلالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کا وارث تو بن رہا ہے لیکن اس کا باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو کلال کا لفظ ہے، کلالہ یہ کلال سے ہے اور کلال کے معنی ہے کمزوری، تو یہ یعنی جو وارث بنتا ہے جس شخص کا، تو اس کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ ضعف و کمزوری ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، یعنی نہ یہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، تو اس وجہ سے اس میت کے لیے بھی کلالہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے بھی کلالہ کا لفظ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلالہ اولاد کے علاوہ دوسرے وارثوں کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں جو رابطہ ہے اس میت کے ساتھ تو وہ کمزور ہے، اس لیے انہیں بھی کلالہ کہتے ہیں۔ تو اکثر جو حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کلالہ وہ میت ہے کہ جس کا باپ یا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، باپ بھی فوت ہو چکا ہے اور اولاد یا تو تھی نہیں اور یا فوت ہو چکی ہے، تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کے جو رشتہ دار ہیں اس میں اس کی جو وراثت ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ البتہ یہ جو آخری آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی، اس کو سمجھنے سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، اگر قرآن ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس میں دیکھ لیجئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں بھی ہم کلالہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آیت کریمہ اس طرح ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر وہ مرد جس کی میراث ہے وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، او امرأۃ یا کوئی عورت ہے اس طرح کہ جس کا باپ اور بیٹا اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، اور وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کا ایک بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہیں یعنی کلالہ مرد اس کی بہنیں زیادہ ہیں یا کلالہ عورت اس کے بھائی، تو فہم شرکاء فی الثلث یہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، من بعد وصیت یوصی بہا جو وصیت اس نے کی ہے اس وصیت کے پورے ہو چکنے کے بعد، او دین یا اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، کسی اور جو حقدار ہے اس کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حلیم ہے، بردبار ہے۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے وہاں اس کی تشریح میں کر چکا ہوں، آیت نمبر 12 سورہ نساء اور اسی طرح یہ آیت نمبر 176 سورہ نساء آخری آیت کریمہ، ان دونوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، دونوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی کلالہ مرد ہے یا عورت، اب اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ کوئی کلالہ شخص ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ولہ اخت اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک تو اس کو نصف ملے گا۔ وہاں چھٹے حصے کا کہا گیا اور یہاں پہ نصف، تو وہاں میں بتا چکا تھا کہ بھئی یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے وہاں کلالہ کے مقابلے میں اس کے بہن یا بھائی کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ ہے اخیافی بھائی، ماں شریک جو بھائی یا بہن ہے ان کا حصہ ہے، اور یہ جو آیت کریمہ آخری آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ عینی یا علاتی جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھئی اردو کے اندر ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو سگے بھائی ہوتے ہیں یا سوتیلے بھائی بہن، یہ دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اور سگا باپ شریک اور ماں شریک اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں سوتیلا بہن یا سوتیلا بھائی یا سوتیلی بہن وہ کہا جاتا ہے کہ یعنی باپ کی طرف سے یا ماں کی کسی ایک طرف سے ہو۔ عربی کے اندر اس کے لیے تینوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ پہلا ہوتا ہے عینی، عینی کہتے ہیں یعنی جو نسبی بہن بھائی ہیں، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے دونوں کی باپ اور ماں ایک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عینی بھائی یا عینی بہن۔ اس کے مقابلے میں اگر باپ شریک بھائی یا بہن ہے کہ دونوں کا باپ ایک ہے مائیں الگ ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے علاتی۔
اور اگر دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اخیافی، اخیافی بہن یا اخیافی بھائی۔ تو یہ عینی اور علاتی ان کے جو میراث میں حصے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر باپ کی طرف سے سلسلہ نسب چلتا ہے، تو جب باپ کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس میں عینی علاتی دونوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باپ ایک ہے۔ البتہ ماں شریک جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ الگ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نمبر 12 میں اس میں جو فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مرد ہے یا عورت وہ فوت ہو جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا نہ کوئی اولاد ہے، اور اس نے ایک بھائی یا بہن جو ماں شریک ہے وہ چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، نہیں ہے بہن ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو یا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے جو کل مال ہے اس کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، یعنی 1/3 ان سب پہ تقسیم ہوگا۔ اور وہیں پہ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ واحد میراث کے اندر حصہ ہے کہ جس میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں، اس میں مذکر کو مرد کو عورت کا دگنا نہیں ملتا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ واحد وہ حصہ ہے، یعنی جو ماں شریک بہن بھائی وہ جب اپنے کسی یعنی بھائی کا یا بہن اس کے وارث بنتے ہیں جو کلالہ ہو کہ اس کی کوئی اولاد یا ماں باپ وہ فوت ہو چکی ہے، تو اس میں ان کو جو حصہ ملتا ہے اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا بھائی کو، ایک بہن تو چھٹا حصہ، دو ہیں یا زیادہ ہیں تو 1/3 ان کو ملے گا، اور اس 1/3 میں جتنا حصہ بہن کو مل رہا ہے اتنا ہی بھائی کو ملے گا، بھائی اور بہن کے حصے وہ برابر ہوں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اخیافی یعنی ماں شریک جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات ہے قرآن کی، تو اس میں باقاعدہ اس کے اندر الفاظ موجود ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّ، اخن اور اختن کے بعد من امہ کا لفظ ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہاں جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ماں شریک بہن یا بھائی ہے۔ اور یہاں یہ جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ جو عینی یا علاتی سگا جو بھائی یا بہن ہے ان کا حصہ۔ فرمائے یستفتونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کا حکم بتا رہا ہے۔ کلالہ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کے انمرؤن وہ شخص ہلاکا جو ہلاک ہو گیا یعنی فوت ہو گیا، لیس لہ ولد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، باپ دادا اور اسی طرح اولاد نیچے یعنی اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو بہن کو اس بھائی کے حصے میں سے آدھا ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ بھائی اس بہن کا وارث بنے گا اگر بہن کلالہ ہے، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ بھائی اس کا وارث جو ہے وہ بنے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ بس اگر یہ دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان کو 2/3 ملے گا، مما ترکا جو شخص نے چھوڑا، یعنی اگر وہ جو بہنیں ہیں وہ 2 ہوں تو بھائی کے ترکے میں سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، عورتوں کو کبھی بھی یعنی 2/3 سے زیادہ نہیں ملتا، اگر ایک ہے تو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نصف ایک کو اور نصف دوسرے کو، نہیں، پھر یہ دونوں جو بہنیں ہیں یہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور 2/3 وہ ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اگر 2 بہنیں نہیں بلکہ اس کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں بہت سارے ہیں، تو اس صورت میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، حظ الانثیین عورتوں کا جو 2 عورتوں کا حصہ ہے اس کے برابر ایک مرد کو ملے گا، وہاں سورہ نساء کی آیت کریمہ میں بھی اور یہاں بھی قرآن کریم نے مرد کا جو حصہ بیان کیے تو اس میں فرمائے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر۔ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے عورتوں کا حصہ پہلے سے متعین فرما دیا کہ تمہاری بہنیں اور دیگر جو خواتین جو وارث بنتی ہیں ان کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا ہے، مرد کو ان 2 عورتوں کے برابر ایک حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہے ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بظاہر تو ان تضلوا کا معنی یہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ان کے بعد لا مقدر ہوتا ہے، جہاں بھی ان کا لفظ آتا ہے اس کے بعد
لا کا لفظ یہ محذوف ہوتا ہے، ان تضلوا کے معنی اللہ تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ سورہ نساء جو قرآن کریم کی ابتدائی مدنی صورتوں کے اندر، یہ یعنی قرآن کریم بعض حضرات نے ان کو گروپوں کی صورتوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے مختلف گروپ ہیں، مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کے بعد پھر مدنی صورتیں، پھر اس کے بعد وہ گروپ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مکی صورت آتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا پہلا گروپ ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، دو روایتیں اس کے بارے میں کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی، عام طور پہ اسے مکی ہی خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ اور اسی طرح سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چار جو صورتیں اس کے بعد یہ مدنیات ہیں، یہ ایک گروپ ہے۔ اور سورہ مائدہ جس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، تو وہ یہ پہلے گروپ کی یعنی مکی اور مدنی صورتوں کی وہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام وہ مکی صورت ہے، وہاں سے اس کے بعد پھر مدنی صورتیں آئیں گی۔ تو یہ جو سورہ نساء کا جو خلاصہ ہے، دوبارہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ترتیب مصحفی کے لحاظ سے جو قرآن کریم کے اندر صورتوں کو لکھا گیا اس کے حوالے سے اس کا نمبر چوتھا ہے، چوتھے نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس صورت میں قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے یہ 92 نمبر پہ ہے سورہ نساء۔ اور سورہ نساء کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، یعنی شروع کے سالوں میں یہ نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ یعنی وہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جو ریاست تھی، نوزائیدہ ریاست، تو وہ مختلف مسائل سے دو چار تھی۔ زندگی کا ایک نیا وہ ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اسی طرح اخلاق و معاشرت، نجی زندگی، خلوت اور جلوت والی زندگی، اس کے لیے تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ تو اس خاندانی مستحکم ڈھانچے کے لیے اس معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کو نازل فرمائے کہ جس کے اندر خاندانی نظام کا جو اہم ستون ہے عورت، تو عورتوں کے متعلق تفصیلی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے، اور پھر اسی طرح عورتوں کے جو حصے ہیں، عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر بھی، اور پوری جو سورت چونکہ اکثریت اس کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے پوری جو سورت ہے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اور اس سورت کو سورہ نساء کبرا کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء کبرا اس سورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی ایک اور سورت ہے، اور شروع میں یہ بات بتانا میں بھول گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈال دیا کہ سورہ نساء صغرا قرآن کے اندر ایک اور سورت ہے، سورہ طلاق جو ہے 28ویں پارے کے اندر، تو اس کو سورہ نساء صغرا کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سورہ نساء یہ والی جو ہے اس کو سورہ نساء کبرا کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی خواتین کے متعلق احکامات ہیں۔ اور پھر اس سورت نساء کے اندر شروع میں تخلیق آدم، اولاد آدم کی تخلیق کا ذکر ہے، یتیموں کے حقوق کا ذکر تھا، میراث کے حوالے سے تفصیلی احکامات، نکاح اور طلاق کے تفصیلی احکامات کا ذکر تھا، اور اسی طرح مسلمانوں کو جو عرب کے صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے، جہادی سفر یا تجارتی سفر، تو اس کے دوران پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اس کے لیے اسی صورت کی آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی بدعمالیوں کا اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھیں ان کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد عیسائیوں سے خطاب تھا، ان کو بھی خطاب کے اندر شامل کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ عقیدہ تثلیث کے بجائے یعنی جو عقیدہ توحید ہے اس کو اپنائیں، اور پھر اسی طرح سیاست حکمرانی کے متعلق بھی کچھ ہدایات وہ ہم نے پڑھ لی، ہجرت کے حوالے سے کچھ مسائل، سفر میں نماز قصر کا تذکرہ ہو چکا، جہاد کے دوران نماز خوف کا ذکر تھا اس صورت میں، اور مختلف جو تنازع جو اختلافات مسلمانوں کے آپس میں پیش ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آیت کریمہ 105 سے 115 تک 10 آیات میں اس کے فیصلوں کا تذکرہ تھا، اور پھر آخر میں یعنی آیت نمبر 127 تا 129 شروع میں اور پھر 176 میں خاندانی نظام اور میراث کے متعلق صحابہ کرام کے جو پوچھے گئے سوالات تھے ان کے جو جوابات ہیں تو وہ دیے گئے۔ یہ سورہ نساء کا خلاصہ تھا، اور انشاءاللہ کل سے سورہ مائدہ
اس کا تعارف، اس کا خلاصہ اور سورہ مائدہ پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کے علوم سیکھنے اور ان علوم کو نشر کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔